الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی سب سے بہترین صف نماز کے اندر وہ ہے جو سب سے پہلی صف ہے، جو امام سے قریب ہے، اور سب سے شر والی اور سب سے بدترین صف کون سی ہے؟ آخرها، جو سب سے آخر میں ہو، جو امام سے جتنی دور ہو۔ پھر آگے فرمایا عورتوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف آخری والی صف ہے، اور سب سے شر والی یا شر کی قریب جو ہے وہ کون سی ہے؟ پہلی والی صف ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ پہلی صف کی ایک الگ خصوصیت ہے، فضیلت ہے، اور مسجد میں آنے کے بعد امام سے جو جتنا قریب ہے وہ سب سے افضل ترین جگہ پر کھڑا ہوا ہے، اور سب سے شر والی یا جس میں شر زیادہ ہوگا یا شر سے قریب ہو جائے گا تو وہ اس کے بعد جس طرح سے صفیں لگے گی اس طرح سے ہوگا، یعنی خیر سے دور ہوتا جائے گا ایک اعتبار سے، کیونکہ جو جتنا قریب ہوگا اسے قرات اتنی اچھی طرح سنائی دے گی، اور اسی طرح وہ امام کے جتنا قریب رہے گا اتنا خیر پائے گا۔ اور دراصل یہ حدیث اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیچھے کھڑا ہے تو وہ فضیلت والا نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ جس کی جتنی رغبت رہتی، جتنی کوشش اور جتنی جستجو رہتی ہے، اس اعتبار سے انسان خیر کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ صفیں ہمیں بتاتی ہے کہ ہم دین سے کتنا محبت کرتے ہیں اور کتنا رغبت رکھتے ہیں، یہ اس اعتبار سے ہے۔ اس اعتبار سے نہیں، اگر کوئی بہت دین سے محبت رکھتا ہے اور کبھی کبھار پیچھے آ گیا تو وہ بہت برا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یا کبھی کبھی ایسا اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہمیشہ پیچھے رہتا تھا اور کبھی آ گیا تو پہلے آ گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت اچھا ہو گیا، لیکن یہ دراصل جو ہماری صف بندی ہے یہ ہمارے اندر کی جو رغبت ہے، محبت ہے، اس چیز کو بتاتی ہے۔ تو جو جتنا پیچھے رہتا ہے وہ اتنا شر کے قریب رہتا ہے، اور جو جتنا آگے رہے گا وہ اتنا خیر کے قریب رہے گا، یہ اس کا معنی ہے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہو گئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ اس حدیث کے اندر ہمیں ابھارا گیا ہے، آمادہ کیا گیا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ دین کے کام میں آگے رہیں۔ دین میں سب سے اہم کام کیا ہے؟ صلاۃ ادا کرنا، نماز پڑھنا، تو اس میں بھی آگے سے آگے رہنے کی کوشش کریں، یہ بتایا گیا ہے۔ اور اس کی تفصیل آئی ہے کہ اگر صرف ثواب معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں رہنے والوں کا ثواب کیا ہوتا ہے تو لوگ اس کے لیے قرآن اندازی بھی کرنے لگ جائیں گے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورتوں کی سب سے افضلین صف جو ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ سب سے پیچھے والی۔ اگر ایک ہی چھت کے نیچے مرد اور خواتین دونوں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں مرد کی پہلی صف جو ہوگی سب سے آگے والی اچھی صف مانی جائے گی، اور عورتیں جو ہیں مردوں سے دور رہ کر ان کی سب سے آخری والی جو صف رہے گی وہ سب سے خیر والی رہے گی اور بھلائی کی طرف والی رہے گی۔ اور آگے والی صف میں کیا ہوگا؟ فتنے کا اندیشہ زیادہ ہو سکتا ہے یا شر کا اندیشہ زیادہ ہو سکتا ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ چوتھی بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عورتوں کا بھی نماز میں پڑھنا جائز ہے مردوں کے ساتھ، یعنی اس کے لیے سارے ضابطے ہونے چاہیے، فتنہ نہ ہو اور اسی طرح پردوں کا پورا اہتمام ہو، تو یہ جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مثال دے کر یہ بات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چھٹی بات اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ عمل کے اندر تفاضل ہے۔ تفاضل کا مطلب کوئی عمل بہت فضیلت رکھتا ہے اور کوئی عمل کم فضیلت رکھتا ہے۔ ثواب برابر ہوتے ہیں لیکن فضیلت میں اوپر نیچے ہوتا ہے۔ جیسے اس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے صف میں کھڑا رہنا
اس میں نماز پڑھنا، یہ عمل کیا ہے، ایک الگ فضیلت رکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ فضیلت دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے جماعت کے ساتھ، وہ ثواب تو آپ کو ملے گا، وہ سب اس میں برابر ہوں گے اپنے اپنے نیت اور خشوع خضوع کے اعتبار سے. لیکن پہلی صف میں اگر کوئی آ کر صلاۃ ادا کر رہا ہے تو یہ پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر صلاۃ ادا کرنا، نماز پڑھنا، یہ کھڑا رہنا ایک فضیلت رکھتا ہے، جیسا کہ یہاں بتایا گیا سب سے افضل ترین پہلی صف ہے. اور اس کے بعد 7ویں بات حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر عمل کرنے میں اگر اس طرح کی فضیلت ہے تو عمل کرنے والوں میں بھی فضیلت ہے. جو پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے اور صلاۃ ادا کر رہا ہے تو اس کی فضیلت، اس کی خصوصیت زیادہ ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے اس سے کم اس طرح سے. لیکن یاد رکھیں یہ صرف ترتیب کے اعتبار سے ہے، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان پہلی صف میں کھڑا ہے لیکن اس کی نماز میں اگر خشوع خضوع نہیں ہے تو، اور وہ انسان پیچھے کھڑا ہوا ہے پچھلی صفوں میں اور اس کا خشوع اعلیٰ درجے کا ہے تو یہ اس سے بڑھ بھی سکتا ہے. یعنی ایک آدمی پہلی صف میں کھڑا ہے لیکن اس کا پورا دھیان نماز میں ہی نہیں ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ نیت خشوع خضوع کے اعتبار سے بھی اس میں فرق ہو سکتا ہے. اس حدیث سے 2 باطل فرقوں کا بھی رد ہو جاتا ہے. 2 باطل فرقے کون ہیں؟ ایک خوارج اور ایک معتزلہ. وہ یہ کہتے تھے کہ ایک بار انسان ایمان لے آیا یا تو اس کا ایمان ہے پورا یا پھر بالکل ختم ہو گیا، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی. وہ یہ کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے. ایک بار کسی کا یقین ایمان ہو گیا تو ہو گیا، وہ رہے گا، یا تو ختم ہو گیا یا تو رہے گا. وہ کمی بیشی کی بات نہیں مانتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتایا کہ پہلی صف والوں کی بہت خیر ہے اور بعد والوں کی وہ شر سے قریب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایمان اور عمل کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی ایمان میں بڑھوتری اور کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے. اسی طرح 8ویں بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کی عزت اور عورتوں کے آبرو کی حفاظت کے لیے اسلام نے اتنے سخت قانون بنائے ہیں کہ اگر عبادت کی جگہوں پر بھی اگر خواتین آ جاتی ہیں تو وہاں بھی انہیں مردوں سے الگ رہنا ہے، وہاں بھی ان کو مردوں سے الگ رہنا. سوچئے عبادت جیسی پاکیزہ جگہ جہاں پر بہت کم شیطان انسان کو بہکا سکتا ہے، اور وہاں پر انسان کا ایمان جو ہے اعلیٰ قسم کا یا بڑھا ہوا ہوتا ہے اور انسان بہت کم وسوسوں کا شکار ہوتا ہے عبادت کی جگہوں پر، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خواتین کو، عورتوں کو مردوں سے دور رہ کر الگ رہنے کا حکم دیا ہے. تو سوچئے اور جگہوں پر کیا معاملہ ہوگا. تو یہ بھی ایک اسلام کی اور خاص طور پر شریعت کی یہ خصوصیت ہے. اور نویں چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ شروع اسلام میں کیا ہوتا تھا، مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی ستر نہیں ہوتا تھا. مردوں کی صفوں کے درمیان اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوا کرتا تھا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ دور رہیں گے تو جو پہلی صف ہے خواتین کی وہ شر والی ہے، اور مردوں کی جو آخری صف ہے وہ شر والی ہے، اور جو جتنا دور رہے گا وہ اتنا خیر والی صف کہلائے گی. تو یہ شروع اسلام میں ایسا تھا. تنگ جگہ تھی، نہیں ہو پاتی تھی، اس کی بہت ساری دلائل موجود ہیں. نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی، جگہ تنگ ہوتی تھی، تو اس طرح کا اہتمام نہیں ہو پاتا تھا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا دور رہے گا اتنا خیر رہے گا، یعنی خواتین اور مرد دونوں جتنا دور رہیں گے اتنا خیر پر رہیں گے. تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو نماز کے اندر پہلی صف میں اگر آتا ہے تو انسان وہ اللہ کے نزدیک بہت خیر والا اور بہت بھلائی پانے والا ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے جو جتنا پیچھے رہے گا وہ اتنا شر کے قریب جاتا ہے اور برائی کے قریب جا سکتا ہے اور خیر سے دور ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پر نماز میں اہتمام کریں، تیاری کریں، پہلے آئیں اور پہلے صف میں آنے کی کوشش کریں. اور اگر ہم پہلی صف میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر ہمیں نہیں مل پاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نیت کے اعتبار سے اجر پورا مکمل دے دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین.